اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی العربی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الوطنی المطلبی صاحب التاج والمعراج الرسول المسدد والنبی الممجد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم وطہارتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ توحید، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سید علمدار حسین جعفری ابن مرحوم جناب سید علی جعفری صاحب کی اگر مزاج پر گرم ہو تو ایک صلوات کے ساتھ تھوڑا سا ایک اور صلوات دیکھیے، ایک چیز سب سے پہلے تقریر کی شروعات سے پہلے ہی ایک چیز یہ واضح کر دوں کہ جو بھی گفتگو ہے وہ بزرگوں کے سامنے بطور اصلاح، جو بھی گفتگو ہے وہ اپنے جوان اور نوجوان بھائیوں سے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو گفتگو ہوگی وہ پوری عمومی اعتبار سے ہو، اگر کہیں کسی کی طرف شخصی کوئی اشارہ ہو تو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرا کسی شخصی اشارے کی طرف کوئی ارادہ نہیں۔ ایک صلوات بھیج قرآن کریم کے جس سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، مختصر سا سورہ ہے جس کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ لیکن پھر اس نے ایک گروہ کو الگ کیا، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو آمنو، ایمان لائے، تنہا ایمان لے آئے، نقصان سے بچ گئے، خسارے سے بچ گئے۔ تو شاید جواب قدرت آئے کہ یہ تو تمہارے دل کی بات ہے، کیسے معلوم ہو کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو دل میں ہے اسے اپنے اعمال کے ذریعے روشن کرو، واضح کرو، آشکار کرو۔ اچھا، ایمان لے آئے، اعمال صالحہ انجام دے لیے، اب ہم نقصان سے بچ گئے، تو شاید جواب قدرت آئے کہ یہ تم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ جس سماج اور جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو اس کا بھی تو حق ہے، اس حق کو کیسے ادا کریں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ 4 شرطیں ہیں، پہلی چیز ایمان، دوسری چیز اعمال صالحہ،
تیسری چیز حق اور صبر کی تلقین. دنیا آج ہم سے سوال کرتی ہے جب ہم کہتے ہیں امر بالمعروف ہونا چاہیے, نہی عن المنکر ہونا چاہیے, یعنی اچھائیوں کی دعوت دی جائے, لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے, تو انسان پلٹ کے کہتا ہے صاحب یہ چیزیں آپ کہاں سے لے آتے ہیں؟ ہم کہیں سے نہیں لاتے ہیں, جو قرآن نے کہا ہے وہی ہم بتا دیتے ہیں. اچھائیوں کی دعوت دینا, حق کی دعوت دینا, برائیوں سے روکنا اور سامنے کا رک جانا, یہی صبر ہے. تو یہ جو شریعت کی مختلف الگ الگ الفاظ الگ ہوتے ہیں, لیکن احکام وہی ہوتے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں. پر گفتگو کہیں اور جا رہی ہے. تو 4 صفتیں اللہ نے بیان کی, 2 صفت انسان کی ذات سے ہیں اور 2 صفت سماج سے تعلق رکھتی ہے. شریعت کی نظر میں معاشرہ بڑا اہم ہے. جس سماج میں ہم زندگی گزارتے ہیں یہ سماج شریعت کے لیے بڑا اہم ہے. کلام مجید میں بھی سماج سے متعلق جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے تقریباً 56 یا 57 آیتیں ہیں جو سماج سے تعلق رکھتی ہیں. اقوال معصومین میں اگر آپ دیکھیں, صلوات بھیجیں پر محمد ایک اور صلوات بھیجیں. معاشرہ بڑا اہم ہوتا ہے اور معاشرے کے لیے کلام مجید میں تقریباً 56 یا 57 آیتیں جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے وہ سماج سے تعلق رکھتی ہیں. اقوال معصومین میں اگر آپ جائیے تو اقوال معصومین میں بھی آپ کو جگہ جگہ ایسی احادیث ملے گی کہ جہاں معصومین بہتر معاشرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کلام مجید سے ایک مثال, اعلان قدرت ہوتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. دیکھو ایک دوسرے کو اچھائیوں میں مدد کرنا, نیکیوں میں مدد کرنا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لیکن دیکھو گناہوں میں اور نفرتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا. یعنی قرآن ہمارے معاشرے کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے, بدتر نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اقوال معصومین میں جائیے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے سماج کو تعلیم یافتہ بناؤ, اس لیے کہ اگر تم تعلیم یافتہ ہو جاؤ گے تو دوسرے تمہارے پاس علم کے لیے آئیں گے, تمہیں دوسروں کے در پہ نہیں جانا پڑے گا. اور یہاں پر گفتگو ایک جملہ کہہ دوں, کاش کہ اگر ہمارے اسلامی سماج نے ہندوستان جیسی سرزمین پر آج سے 20 سال پہلے تعلیمی نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوتا تو آج ہمارے گھر کی بیٹیوں کو حجاب کے لیے نہ لڑنا پڑ رہا ہوتا. جب ہم تعلیم سے دور ہوئے تو آج ہمیں دوسروں کے رحمت کرم پہ زندگی گزارنا پڑ رہی ہے. صلوات بھیجیں محمد. تو تعلیم معصومین کے قول کے اعتبار سے کہ سماج تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے نیکیوں میں مدد کرنا, برائیوں میں مدد نہ کرنا. دستور دنیا ہے, آپ بھی سفر کرتے رہتے ہیں, ہم بھی سفر کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر سماج میں کوئی اچھائی رائج ہو جائے تو اسے بھی نہیں ختم کیا جا سکتا, اور اگر سماج میں کوئی برائی رائج ہو جائے تو وہ بھی بڑی مشکل سے ختم ہوتی ہے, آسانی سے ختم نہیں ہوتی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ اچھائی رائج کر کے جا رہے ہیں تو آپ کی رائج کی ہوئی اچھائی پہ جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے آپ بھی اس ثواب میں شریک رہیں گے. اور اگر برائی روایت دے کے جا رہے ہیں تو جب تک ان برائیوں پہ عمل ہوتا رہے گا اس کے عذاب میں آپ بھی برابر کے شریک رہیے گا. تو سماج بڑا اہم ہوتا ہے. آپ نے بھی سفر کیا, ہم نے بھی سفر کیا ہے. ہندوستان کے بہت سے ایسے ریلوے اسٹیشن ہیں کہ جہاں بھی گرمی کا موسم آ رہا ہے, جب آپ گزریے گا تو وہاں دیکھیے گا لوگ بالٹیوں میں پانی لے کے دوڑ رہے ہوتے ہیں ٹرین کے مسافروں کو پانی پلانے کے لیے. یہ کوئی پیسہ ان کو نہیں ملتا ہے بلکہ وہ اپنی انسانیت کی ذمہ داری سمجھ کے آ رہے ہوتے ہیں. ایک ایسے ہی صاحب سے گفتگو ہوئی, میں نے ان سے سوال کیا کیا حکومت نے آپ کو رکھا ہے؟ کہتے کہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا کہ جب آج سے 25-30 سال پہلے یہاں سے ایسے ہی ٹرین گزرتی تھی تو ہفتے میں ایک دن وہ اپنا کام چھوڑ کے آتے تھے اور یہاں آ کے پانی پلایا کرتے تھے, اس لیے کہ پیاسوں کو پانی پلانا اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے. دیکھیے جو ہمارے مذہب کی خصوصیات تھی دنیا کے دوسرے مذہبوں نے ان چیزوں کو اپنا لیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اجداد میں کوئی ایک ایجاد کر کے گیا تھا, آج تک نسلیں عمل کر رہی ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے اس ثواب میں جیسے ان کو ثواب مل رہا ہے نیکیوں کو ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. ایسی طرح سے برائیوں کہنے کی ضرورت نہیں. لا ماشاءاللہ سماج میں دیکھ لیجئے تو سماج بڑا اہم ہوتا ہے. نیکی رائج کر کے جائیے گا تو قیامت تک کے لیے جب تک وہ باقی رہے گی ثواب آپ کو ملے گا. برائی رائج ہوگی جب تک وہ رواج پاتی رہے گی انسان کے نامہ اعمال میں وہ بھی برائیوں میں شریک رہے گا. ہمارے یہاں کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ہم نے اپنے بچپن میں جو دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں میں بحث ہمیشہ حرام اور واجب کو لے کے ہوتی تھی. اس لیے کہ واجب اگر چھوٹا تو آپ مجرم ہیں, حرام اگر انجام دیا تو آپ مجرم ہیں. بزرگ بچوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ حرام کیا ہے, واجب کیا ہے. واجب ہے ڈیوٹی سے انجام دینا ہے, حرام سے آپ کو بچنا ہے. لیکن جب سماج میں کچھ خود ساختہ افراد اپنے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر واجب اور حرام کو ہٹا کے اس کی جگہ آج کے سماج میں بحث شروع ہوتی ہے مستحب اور مکروہ پر. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر مستحب کو انجام دیا تو ثواب ہے, نہیں انجام دیا تو مجرم نہیں ہوئے ہیں. مکروہ سے اگر بچے تو ثواب ہے, لیکن اگر انجام دے دیا تو ہم مجرم نہیں ہوئے. یہی فرق ہے نا. اور اگر اس کے لیے بہتر دیکھنا ہو تو جب کوئی جنازہ قبرستان میں پہنچتا ہے تو جب جنازے کو قبر میں اتارا جانے لگتا ہے عوام میں یہ بحث تو ہوتی ہے کہ جنازہ کدھر سے اتارنا مکروہ ہے, کدھر سے اتارنا مستحب ہے. لیکن یہ افراد کبھی غسل دیتے ہوئے جو واجب عمل ہے وہاں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے کہ آیا صحیح غسل دیا بھی جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے. یہ سماج کی میں بات کر رہا ہوں. جب سوچئے سماج اتنا اہم ہے اخلاق معصومیت سے بھی, سماج کے نظریے کے اعتبار سے بھی اور قرآن کے بھی اعتبار سے, تو اب سوچئے سماج کی اصلاح کتنا ضروری کام ہوگا. میں نے بات آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا آمادہ کرنے کے لیے کہی ہے کہ اصلاح معاشرہ کتنا اہم مسئلہ ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا, امام نے جب مدینہ چھوڑا ہے اور مدینہ چھوڑ کے امام جانے لگے ہیں تو امام نے اپنے مقصد کا اعلان کیا ہے, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. دیکھو میں تخت و تاج جنگ و جدال کے لیے نہیں جا رہا ہوں. مولا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دوں, برائیوں سے روکوں. تو اصلاح معاشرہ ہے نا. اگر بات یہاں تک واضح ہے تو میں آپ کے اذہان کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ جب اتنا اہم ہے تو پھر 1400 سال پہلے سوچئے کہ شام کے معاشرے کو کتنا زہرآلود کر دیا گیا تھا کہ جب مولا کائنات کی خبر شہادت شام میں پہنچی ہے تو شام کے لوگ حیرت سے پوچھ رہے تھے کیا علی مسجد بھی جایا کرتے تھے, کیا علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے. سوچئے امام وقت کے لیے ایسا تصور ہے کہ کیا مولا مسجد بھی جاتے تھے, کیا مولا نماز بھی پڑھتے تھے. اب ایسے معاشرے کی اصلاح کرنا کتنا مشکل کام رہا ہوگا. اور حسین ابن علی نے شام کے معاشرے کی اصلاح کے لیے جن 2 شخصیتوں کا انتخاب کیا اس میں ایک بیمار بیٹا ہے, ایک مجبور بہن ہے. لیکن جب حسین نے انتخاب کیا تو سید سجاد اور زینب نے آواز دی, اے مولا اگر ہمیں انتخاب کیا ہے تو پھر اب دیکھ لیجیے گا محل یزید کا ہوگا, دربار یزید کا ہوگا, سپاہی یزید کے ہوں گے, افراد یزید کے ہوں گے, حکومت یزید کی ہوگی. حق یہ ہے کہ معتد یزید کا ہوگا. فتح کا اعلان ہمارا ہو رہا ہوگا. صلوات بھیجے اصلاح معاشرہ. اور اس کے لیے حسین ابن علی نے جن شخصیتوں کا انتخاب کیا, سوال یہ اٹھتا ہے کہ حسین ابن علی کون ہے؟ ابھی آپ نے امام کے سفر کی یادگار پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو منائی ہے نا کہ امام نے مدینہ چھوڑا. امام نے مدینہ چھوڑا ہے تو کیا صرف سفر کر لیا؟
امام سے مطالبہ بیعت ہوا ہے نا، امام کو دارالامارہ میں بلایا گیا. تاریخ کہتی ہے جب امام کو طلب کیا گیا ہے اور امام دارالامارہ کی طرف جانے لگے ہیں تو یہی بہن بھائی کے سامنے آ جاتی اور فرماتی ہے بھیا تنہا نہ جانے دوں. بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ کیا ہے. امام بنی ہاشم کے جھرمٹ میں دارالامارہ کی طرف چلے ہیں، لیکن جب دارالامارہ کے دروازے میں پہنچتے ہیں تو امام سارے بنی ہاشم کو روک دیتے ہیں. غازی ابو الفضل العباس پڑھ کے آواز دیتے ہیں مولا ہم آپ کو تنہا کیسے جانے دیں؟ کہ بھیا اگر میری آواز بلند ہو تو بے شک تم دربار میں آ جانا. امام تنہا گئے ہیں. میں یہ باتیں ایسے نہیں سنا رہا ہوں، کوشے کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں. امام تنہا پہنچے. جس وقت امام دربار میں پہنچے تو وہاں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ولید جو والی مدینہ ہے، اس کے ساتھ دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے مروان. دو لوگ بیٹھے ہوئے نا. یزید کون ہے، مروان کون ہے؟ تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے لے چلنا چاہتا ہوں. تیسری خلافت کا دور ہے. یہی ولید تھا جس نے نشے کی حالت میں صبح کی نماز 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھائی. اور جب یہ خبر لوگ شکایت لے کے خلیفہ کے پاس پہنچے تو اس وقت یہی مروان طاقت میں تھا، اس لیے کہ خلیفہ کا داماد تھا. اس نے اپنے قلم سے ولید کو معزول کیا تھا. لیکن انقلاب زمانہ یہ ہوا کہ آج جسے معزول کیا گیا تھا وہ والی بنا ہوا ہے، جس نے معزول کیا تھا وہ اس کا مصاحب بنا بیٹھا ہوا ہے. امام دربار میں داخل ہوئے. اب یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے. امام دربار میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد امام کو سلام کیا گیا. امام نے جواب سلام دیا اور جواب سلام دینے کے بعد امام نے جو پہلا جملہ کہا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. امام نے ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کے امام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اصلح بینکما، تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہے جس نے تم دونوں کے درمیان صلح کروا دی. امام کا جملہ ہے. امام دربار میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی اصلح بینکما، تمام تعریفیں اس پروردگار کی جس نے تم دونوں کے درمیان صلح کروا دی. یہ جو دونوں بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ امام کے چاہنے والے ہیں، دشمن ہے نا امام کے. ہر اعتبار سے امام کے خلاف مہم ترتیب کی جاتی ہے. لیکن حسین ابن علی نے یہ جملہ کہہ کے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ دیکھو مزاج حسینیت پہچان لو. جو حسین اپنے دشمنوں میں اختلاف برداشت نہیں کر سکتا وہ اپنے چاہنے والوں میں اختلاف کیسے برداشت کر لے گا؟ سوال میرے پر محمد پہنچا امام دربار. گفتگو کا آغاز ہوا. ولید نے حاکم شام کے مرنے کی خبر دی. امام نے کلمہ استرجاع جاری کیا. ولید نے یزید کا لکھا ہوا خط امام کے سامنے نکال کے رکھ دیا. مطالبہ بیعت. امام پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مسئلے رات کی تاریکی میں حل نہیں ہوتے ہیں. ان کے اوپر اگر گفتگو کرنا ہے تو کل دن کی روشنی میں مسجد میں لوگوں کو جمع کرنا، ہم بھی وہاں آئیں گے اور وہاں پر ہماری گفتگو ہوگی. یہ کہہ کے امام چلنے لگے. تاریخ کہتی ہے ولید خاموش رہا مگر فوراً مروان بولا. مروان کہتا ہے ولید اگر آج حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تیرے قبضے میں آنے والے نہیں. تاریخ کے جملے ہیں تو پھر تیرے قبضے میں آنے والے نہیں. تاریخ کہتی ہے بھئی یہ جملہ کہنا تھا کہ سیدہ کا لال پلٹ کے کہتا ہے یبن الزرقاء، اے چشم نیلگوں کی اولاد تیری اتنی ہمت. اور اس کے بعد امام کی آواز بلند ہوئی ہے. بنی ہاشم دربار میں داخل ہوئے ہیں. اب یہاں کے اوپر جو امام نے جملے کہے ہیں جس کے لیے میں آپ کو یہ پورا واقعہ سنا کے یہاں تک لایا ہوں. تاریخ کہتی ہے امام فرماتے ہیں ایھا الامیر، ایک تخت پر بیٹھے ہوئے طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے سن، انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم رسالت کے گھر سے آئے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے نا سونے کی کان، ہیرے کی کان، یعنی کان وہ جس سے چیز نکلتی ہو. امام نے کہا ہے ہم معدن رسالت ہیں،
یعنی ہمارے گھر سے رسالتیں نکلتی ہیں. انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. وہ معدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے. وہ مختلف الملائکہ، ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہے. بنا فتح اللہ و بنا نفتین، اللہ نے یہ کائنات ہماری وجہ سے بنائی ہے اور یہ کائنات ہمارے اوپر ہی ختم ہو جائے گی. امام نے اپنی 4 صفتیں بیان کی. انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. وہ معدن الرسالہ، رسالت کے خزانے ہیں. مختلف الملائکہ، ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہے. بنا فتح اللہ و بنا نختم، یہ کائنات ہمارے اوپر بنی ہے، کائنات ہمارے اوپر ہی ختم ہو جائے گی. اب اس کے بعد امام پلٹتے ہیں اور امام ولید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَأَمَّا یزید، اپنا تعارف کرا دیا. اب امام بھرے دربار میں یزید کا تعارف کرا رہے ہیں. یزید کون ہے؟ امام فرماتے ہیں شارب الخمر، یزید شراب خوار ہے. حسین نے ایک صفت بتا دی، حسینی ہے تو عبادت گزار ہوگا. شراب خواری یزید کی صفت ہے. شارب الخمر، قاتل النفس المحترمہ، محترم نفسوں کا قاتل یزید. لائب الفحشاء، فحشیات سے کھیلنے والا ہے. معلن بالفسق، اعلانیہ طور پر فسق و فجور انجام دینے والا. حسین نے 4 صفت اپنی بتائی، 4 صفتیں یزید کی بتائی. میں کون ہوں؟ اہل بیت رسول میں ہوں. میرے گھر سے نبوت کی کان ہے ہم، یعنی ہمارے گھر سے نبوتیں نکلتی ہیں. فرشتوں کا آنا جانا ہمارے گھر میں ہے اور یہ کائنات ہمارے صدقے میں بنی ہے. 4 صفت اپنی بتائی ہیں. تو امام نے 4 صفتیں یزید کی بھی بتائی ہیں. شراب خوار ہے، محترم نفسوں کا قتل کرنے والا ہے، علاناً فسق و فجور انجام دیتا ہے، فحشیات سے کھیلتا ہے. امام نے یہ اعلان کیا ہے. دونوں میں سے کسی نے امام پہ اعتراض نہیں کیا کہ حسین یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اے حسین آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کا اعلان کرنا اور ان کا چپ رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حسین کون ہے، یزید کون ہے. اور اب اس کے بعد امام نے وہ تاریخی جملہ کہا اپنا اور یزید کا تعارف کرانے کے بعد. امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. 1400 سال پہلے حسین نے کہا تھا کہ حسینی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا. آج دنیا کے نقشے پر 57 اسلامی ملک ہے مگر 3 ہی ایسے ہیں جو نہ کل کے یزید کی بیعت کر رہے تھے نہ آج کے یزید کی بیعت کر رہے ہیں. صلوات بھیجے گا محمد. امام اپنا تعارف اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بیعت نہیں کی ہے، کربلا کے میدان میں آ گئے ہیں اور کربلا کے میدان میں بھی جو آئے ہیں. اگر امام کی ساری چیزوں کو دیکھیے تو زیارت عاشورہ، امید یہ ہے کہ ہر شب جمعہ پڑھتے ہوں گے ورنہ کم سے کم عاشور کے دن تو پڑھتے ہی ہیں نا. زیارت عاشورہ کے جب آخر میں پہنچیے 4-5 لائنیں جب بچی ہوتی ہیں 17 تو وہاں کے اوپر آپ کچھ جملے پڑھتے ہیں جو امام سے بھی منسوب ہیں اور دشمنوں سے بھی منسوب ہیں. جب آخر میں پہنچتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. پروردگار پہلے ظالم پر لعن کر جس نے محمد و آل محمد کے حق کو لوٹا ہے. ثم لعن الثانیہ، پھر دوسرے پر، والثالثہ تیسرے پر، والرابع چوتھے پر. اللہم لعن یزید خامسہ، پروردگار 5ویں ظالم پر لعنت کر جو یزید ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا میں آنے والا یزید اپنے مقصد کا پہلا نہیں ہے، 5واں ہے. تو حسین بھی اپنے مقصد کا پہلا نہیں ہے، پنجم کا 5واں ہے. کربلا کے میدان میں باطل کا 5واں حق کے 5ویں کے مقابلے میں آیا تھا. ایک طرف یزید ہے، یزید
صرف آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا ایک گوشے کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں. یزید کون؟ حسین کون؟ اسلام کی پہلی جنگ جسے دنیا جنگ بدر کے نام سے یاد کرتی ہے. یزید نے اپنے دربار میں جس کا حوالہ بھی دیا تھا، جب اہل حرم لٹ کے گئے ہیں تو اس نے کہا تھا کاش کے ہوتے بدر و احد والے اور وہ دیکھتے کہ ہم نے بنی ہاشم سے کیسا بدلہ لیا. پہلی جنگ، جنگ بدر. اسلام کا لشکر بڑا مختصر، دشمن پوری تیاری سے آیا ہے، چاہتا ہے کہ اسلام کو مٹا دے. دشمن کے لشکر سے 3 لوگ نکلے، عتبہ، شیبہ، ولید. یہ ولید نہیں تھا، یہ دوسرا ولید تھا. 3 لوگ نکلے. پیغمبر کے لشکر سے ان کے مقابلے کے لیے 3 صحابی نکلے. جب یہ صحابی ان کے مقابلے میں پہنچے تو وہ تینوں پوچھتے ہیں آپ کا تعارف. انہوں نے کہا ہم محمد کے اصحاب، کہ تمہارا حسب و نسب مجہول ہے، تم سے جنگ کرنا ہماری توہین ہے. کیا تمہارے پیغمبر کے لشکر میں ہمارے برابر والا کوئی نہیں ہے؟ جیسے ہی آواز پیغمبر کے کانوں تک پہنچی، پیغمبر نے تینوں صحابیوں کو واپس بلایا اور پیغمبر کے لشکر سے 3 لوگ نکلے. جناب حمزہ، جناب عبیدہ، مولا کائنات. تینوں آئے، ادھر سے عتبہ، شیبہ، ولید، ادھر سے جناب حمزہ، جناب عبیدہ، مولا کائنات. میدان میں پہنچے. جناب حمزہ عتبہ کے مقابلے میں، جناب عبیدہ شیبہ کے مقابلے میں، مولا کائنات ولید کے مقابلے میں. تاریخ کہتی ہے کہ ادھر جناب حمزہ کی تلوار چلی، ادھر علی کی تلوار چلی. ادھر عتبہ قتل ہوا، ادھر ولید قتل ہوا. اور جو علی کی تلوار قتل کر کے پلٹی تو ساتھ میں شیبہ کو بھی لیتے گئی. تو اسلام کی پہلی جنگ جہاں 3 فاتح ہوئے، 3 مقتول ہوئے. جو فاتح ہوئے وہ پیغمبر کے گھرانے والے، جو قتل ہوئے تاریخ کی دوسری جنگ جہاں پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. یہ ہندا جس نے پیغمبر کے چچا جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، عتبہ ہندا کا باپ تھا، شیبہ ہندا کا چچا تھا، ولید ہندا کا بھائی تھا. ہندا کون؟ حاکم شام کی ماں، یزید کی دادی. تو اب مسئلہ سمجھ میں آیا. ایک فکر وہ ہے جو شروع سے دین مٹانا چاہتی ہے، دوسری فکر وہ ہے جو شروع سے دین بچا رہی ہے. حمزہ حسین کے دادا، عبیدہ حسین کے چچا، علی حسین کے بابا. اب سمجھ میں آیا یہ 2 کردار ایسے ہیں کہ جو ایک شروع سے دین مٹا رہا ہے، دوسرا شروع سے دین بچا رہا ہے. اب یہ 2 کردار تاریخ کے اور ہیں. ایک کردار وہ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے صاحب مان لیجئے یہ فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ لیا تھا، اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے. ایک دوسرا کردار ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے مان لیجئے پیغمبر نے آخری وقت میں بھی جا کے کان میں چپکے سے کہا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، مگر کلمہ نہیں پڑھا. اچھا پیغمبر نے جا کے کان میں چپکے سے، جی کان میں چپکے سے. ہم نے کہا کیا جناب ابو طالب لاوارث تھے، مدینے کی گلیوں میں کہیں پڑے ہوئے تھے؟ کہنے لگے صاحب کیسی بات کرتے ہیں، رئیس مکہ تھے، متولی خانہ کعبہ تھے، ان کے گھر پہ ہزاروں پلا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ان کا گھر بھی تھا. جی گھر بھی تھا. تو کیا گھر کی ڈیوڑھی پر انتقال ہوا تھا؟ کہنے لگے نہیں، حجرے میں جا کے کان میں چپکے سے کہا تھا. عجیب و غریب ہے مسلمان، جب سننے پہ آئے تو حجرے میں کان میں کہیں جانے والی بات سن لے، نہ سننے پہ آئے تو اسے حدیث کا اعلان نہیں سنائی دیتا. ایک سوال ہے جناب محمد. تو 2 کردار. ایک یہ کردار صاحب آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑھا. دوسرا ایک اور کردار ہے، مان لیجئے فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے. اچھا جو فتح مکہ کے بعد جو اسلام لائے تھے، پیغمبر نے ان کے لیے ایک لفظ ایجاد کیا تھا، طلقاء، آزاد کیے ہوئے. جب جناب زینب اسیر ہو کے گئی ہیں اور یزید نے اپنے دربار میں جناب زینب کا مذاق اڑانا چاہا ہے تو شہزادی نے یہی جواب دیا تھا، یبنت طلقاء، یہ ہمارے جد کے آزاد کیے ہوئے کی اولاد، تو ہمیں کیا بتائے گا دین کیا ہوتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد. تو 2 کردار. ایک کے لیے مانیے مسلمان ہو گئے، دوسرے کے لیے مانیے کلمہ نہیں پڑھا. صاحب ماننے میں کچھ نہیں جاتا ہے،
جسے جو کہیے، جنو کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنو، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. سب جو کہیے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جسے کہیے مسلمان مان لیں، جسے کہیے اسے کافر مان لیں، مگر ماننے سے پہلے ایک چیز اور دیکھنا ضروری ہے کہ ذرا ان دونوں کے بزرگوں کے کردار کو دیکھا جائے کہ جسے دنیا مومن کہلانا چاہتی ہے اس نے دین کو کیا دیا، جسے دنیا کافر کہلانا چاہتی ہے اس نے دین کو کیا دیا، جسے دنیا مسلمان کہلانا چاہتی ہے اس نے حاکم شام جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا، اور جسے دنیا کافر کہلانا چاہتی ہے اس نے علی جیسا بیٹا دیا، حسین جیسا پوتا دیا. صلوات میرے تو یہ دو کردار شروع سے چلے تھے، کربلا تک پہنچے. اور کربلا تک کوئی معمولی کام نہیں تھا اس طرح سے پہنچنا. 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کا دار و مدار تھا حسین کی ایک ہاں یا ایک نہیں. اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دعویٰ نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے شاید اس زاویے سے آپ نے نہ سوچا. سورہ آل عمران کی 81ویں آیت اعلان قدرت ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے عالم ذر میں، عالم ارواح میں سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا آخری نبی آئے گا تو تم سب کے ساتھ اس کی نصرت کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے. پروردگار نے پوچھا اقررتم، کیا اس بات کا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا. تو سارے کے سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. پروردگار نے کہا فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم سب بھی گواہ رہنا اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں. تو عالم ذر میں 1,23,999 نبیوں نے پروردگار سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب اس کا آخری نبی کائنات میں آئے گا تو یہ سب کے سب نصرت کریں گے، مدد کریں گے، ایمان لائیں گے. مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب میرا نبی اس کائنات میں آیا تو 1,23,999 نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ہماری نبی کی مدد کے لیے آیا ہو؟ قرآن کہتا ہے وعدہ کیا، نبیوں نے وعدہ کیا، تاریخ کہتی ہے کوئی نبی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. قرآن کی صداقت خطرے میں، نبیوں کا وعدہ خطرے میں، پروردگار کی گواہی خطرے میں. مسئلہ حل ہو تو کیسے؟ چلیے جو نبی اس کائنات سے گزر گئے انہیں چھوڑ دیجئے. جو 4 نبی اس کائنات میں حیات ہیں، جناب خضر، جناب ادریس، جناب الیاس، جناب عیسیٰ، ان 4 نبیوں میں سے کوئی مدد کے لیے آ گیا ہوتا؟ جناب خضر کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں. تو جب پیغمبر اطہر کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے تو خضر کو آ کے کہنا چاہیے تھا اے مکے والوں کیا غضب کر رہے ہو؟ میں خضر گواہی دیتا ہوں کہ ہم یہ نبیوں کے یہ سردار ہے، اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھاؤ. اچھا ان سے نہیں کہا تھا، پیغمبر کے پاس آ گئے ہوتے اے میرے نبی اس راستے سے نہ جائیے گا، ادھر کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اے میرے نبی آئیے میں آپ کو دوسرے راستے سے آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. لیکن نہ خضر آئے، نہ ادریس آئے، نہ الیاس آئے، نہ عیسیٰ آئے. کوئی نبی میرے نبی کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. قرآن کہتا ہے کہ 1,24,000 نبیوں نے وعدہ کیا ہے، تاریخ کہتی ہے کوئی نبی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. صداقت قرآن خطرے میں، آبرو نبوت خطرے میں، وعدہ الہی خطرے میں. مسئلہ حل ہو تو کیسے ہو کہ قرآن کی صداقت بھی باقی رہ جائے، نبیوں کی آبرو بھی باقی رہ جائے، پروردگار کی گواہی بھی باقی رہ جائے. جب میں تفسیر ڈھونڈنے لگا تو کوئی نبی کے آنے کا ذکر تو نہ ملا، مگر پیغمبر کی ایک حدیث ملی کہ اگر اسے ہٹا لیا جائے تو پھر اس آیت کی کوئی دوسری تفسیر نہیں ہے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو آدم اپنے علم میں کیسے تھے، نوح اپنے تقوی میں کیسے تھے، ابراہیم خلق میں کیسے تھے، موسیٰ حیبت میں کیسے تھے، ایوب صبر میں کیسے تھے، یوسف جمال میں کیسے تھے، تو علی کے چہرے کو دیکھ لو، معلوم یہ ہوا یہ علی نہیں ہے. علم آدم علی کی صورت میں نبی کی مدد
قدرت جزا دیتی ہے اس کردار کو. یا ایتھا النفس المطمئنہ. عام طور سے مسائل میں اس آیت کو پڑھتے ہیں نا, تو یہ دوسرے زاویے سے بھی سوچیے. قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی, تو اس سے راضی. دنیا رضی اللہ کہتی ہے خدا سے, خدا رضی الحسین کہتا ہے حسین سے. صلوات بھیجے پر محمد صلوات بھیجے پر پروردگار کہہ رہا. اچھا یہی تک ہوتا تو مسئلہ پھر تھا, آگے کی آیت تو قیامت کی. فادخلی فی عبادی, ہم ساری عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جائیں. اللہ حسین سے کہہ رہا ہے میرے بندوں میں آ جائے. وادخلی جنتی, ہم آپ سارے اعمال انجام دیتے ہیں کہ جنت مل جائے. اللہ حسین سے کہہ رہا ہے میری جنت میں آ جائے. پروردگار نے کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن. اگر آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے یا کلام مجید, تو دو ہی نفسوں کا تذکرہ ملتا ہے. ایک ہے نفس لوامہ, ایک ہے نفس امارہ. نفس لوامہ انسان کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے, نفس امارہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. تو جب اچھائیوں کے لیے نفس لوامہ تھا تو قدرت کو کہنا چاہیے تھا یا ایتھا النفس اللوامہ, اے اچھائیوں والے نفس. لیکن جب بشر کی بات ہوئی تو قدرت نے نفس لوامہ کہا. لیکن جب حسین کی بات آئی تو قدرت نے پھر ایک نیا لفظ ایجاد کیا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن. دنیا میں ہر چیز کی ضد ہے, تو جب نفس مطمئن کہا ہے تو اس کی بھی ضد نفس مضطرب ہوا. تو نفس مضطرب بھی ہونا چاہیے. اگر بشر کی مثال دی جائے اضطراب میں تو دنیا کہہ سکتی ہے کہ یہ تو گناہگار انسان تھے. لیکن اگر عصمت کے یہاں اضطراب پایا جا رہا ہو, شاید اس زاویے سے نہ سوچا ہو, ایک گوشے تک لے چلنا چاہتا ہوں. اگر عصمت کے یہاں اضطراب پایا جا رہا ہو, تنہا دنیا میں ہم ہیں جس کا یہ دعویٰ ہے کہ 1,24,000 نبی سب کے سب معصوم, قدرت کے بنائے ہوئے معصوم. انہی نبیوں کی فہرست میں ہمارے نبی کے بعد سب سے باعظمت, باشرف, بافضیلت نبی ہے جناب ابراہیم. بڑے باشرف نبی ہیں. گزر ہو رہا ہے, ایک جانور کو دیکھا آدھا خشکی میں آدھا دریا میں, سنتے رہتے ہیں نا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, پروردگار دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. ادھر سے جواب آیا اولم تؤمن, کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کا ایمان تو ہے ولیکن لیطمئن قلبی, اطمینان قلب کے لیے. مطلب یہ ہے اضطراب پایا جا رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, نبی ہے, ہمارے نبی کے بعد سب سے باشرف خلیل اللہ ہے, ذبیح اللہ کے والد ہے, نبی ہے, رسول ہے, امام ہے, صاحب شریعت ہے, معمار خانہ کعبہ, بڑے باعظمت ہیں. لیکن کہہ رہے ولیکن لیطمئن قلبی, اطمینان قلب کے لیے. پروردگار نے کہا اچھا 4 پرندے لے لو, برابر سنتے رہتے ہیں نا, چاروں کو ذبح کرو, گوشت قیمہ کرو, ملا کے مخلوط کر کے 4 پہاڑیوں کی بلندی پہ رکھ دو. پھر جس پرندے کی منقار لے کے آواز دو گے اسی کے گوشت کے ذرے آئیں گے. اب تاریخ کہتی ہے کہ اگر جناب ابراہیم نے کبوتر کی منقار لے کے اسے آواز دیا ہے تو کبوتر ہی کے گوشت کے ذرے آئے ہیں, کسی دوسرے پرندے کے نہیں آئے ہیں. یعنی جب عصمت آواز دیتی ہے تو جسے پکارتی ہے وہی جاتا ہے. اب دنیا ہم سے سوال کرتی ہے نا کہ صاحب یہ شیعہ قوم تو ٹیلیسکوپ سے بھی نہیں دکھائی دیتی ہے, یا آپ کو نہ دکھائی دے, میدان محشر میں جب سیدہ کھڑی ہو کے آواز دے گی تو جو جہاں سے ہوگا لبیک کہہ کے چلا جائے گا. صلوات بھیجے محمد. تو 4 پرندے, چاروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اب تو ذبح کرنے کا ہنر آ گیا نا, اب تو اضطراب نہیں ہونا چاہیے.
کہ جب خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 3 دن خواب دیکھا، تیسرے دن بیٹے سے تذکرہ کیا، بیٹے نے کہا ہے بابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کیجئے۔ بیٹے نے فیصلہ کر کے بتا دیا نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا ہے، حکم پروردگار ہوتا ہے۔ تو جو نبی کی زندگی کے آپریشن کر رہے ہوں، نبی ان کے لیے پہلے ہی جواب دے گئے کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کیجئے۔ چلنے لگے، زوجہ جناب ہاجرہ سے کہا رسی اور چھری دے دو۔ زوجہ نے پلٹ کے سوال کیا رسی اور چھری کیا کیجئے گا؟ کہ دوست کے گھر جا رہا ہوں، شاید جانور ذبح کرنا پڑ جائے۔ اب دیکھیے یہ ہے نبوت کی زبان کی حقیقت کہ اگر دوست کہہ دیا تو پھر قدرت نے خلیل اللہ کا لقب دے دیا، اگر جانور کہا تو پھر دمبا ہی آیا ہے، کچھ اور نہ آیا۔ ہم نے عالم اسلام کو دیکھا کہ جب ذی الحجہ کی 10 تاریخ آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے لوگ بکرے لے کے ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا سرکار یہ کہنے لگے یہ اسی قربانی کی یاد ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر بستی میں ہوتے ہیں، ہمارے وطن میں بھی کہ وہ جب لوگ قربانی کے جانور لے کے آنے لگتے ہیں تو صاحب وہ سب کے بکرے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے میرا جو ہے وہ سب سے بڑا والا ہو، تاکہ محلے والے کہیں ان کا بکرا سب سے بڑا تھا۔ بس جہاں سے یہ سوچا کام ختم ہو گیا۔ اب یہ آپ کی انا کی قربانی ہے، اللہ کی راہ کی قربانی نہیں۔ یہ اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بھتیجے کو کبھی گود نہ لیا ہو، وہ بکرے کو گود میں لے کے ٹہلا ہے۔ ایک جملہ کہوں، جو اپنے بھائی کے بچے کے سر پہ دست شفقت نہ پھیر سکا وہ اللہ کی راہ میں قربانی کیا دے پائے گا؟ صلوات بھیجے محمد کیا ہوا تھا؟ 3 دن خواب دیکھا، بیٹے کو لے کے چلنے لگے، زوجہ سے رسی چھری۔ ہم نے کہا پھر؟ کہنے لگے میدان مباہلہ میں، میدان منی میں پہنچے۔ ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹے کو لٹایا، گردن پہ چھری رکھی۔ ہم نے کہا پھر؟ کہنے لگے آنکھوں پر پٹی باندھی۔ اضطراب ہے نا، 4 جانور 4 پرندے ذبح کر چکے، مگر جب بیٹے کا مسئلہ آیا تو پٹی باندھ رہے۔ ہم نے کہا صاحب پھر کیا ہوا؟ چل گئی چھری، بیٹا ذبح ہو گیا۔ کہنے لگے نہیں، اسی کی تو قربانی بناتے ہیں۔ بیٹا بچ گیا، دمبا آ گیا۔ ہم نے کہا صاحب یہ دمبا کہاں سے آیا؟ کہنے لگے صاحب جنت سے آئے۔ ہم نے کہا 3 دن خواب دیکھا تھا، پہلے دن دمبا جنت سے چلا، دروازے جنت پہ آیا، میدان منی میں جھانک کے ادھر ادھر دیکھا، ابراہیم اسماعیل نظر نہ آئے، دمبا دروازے جنت پہ آرام کرنے لگا۔ دوسرے دن دروازے جنت سے چلا، میدان منی میں آیا، گھوم ٹہل کے دیکھا اللہ کا نبی نہیں آیا، جا کے خانہ کعبہ میں آرام کرنے لگا۔ جب تیسرے دن جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے آئے تو دمبا آ کے لیٹ گیا ہوگا۔ کہ صاحب ایسا سوچ بھی لیا تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے کہا کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ادھر گردن پر چھری آئی، ادھر جنت سے دمبا آ گیا۔ ہم نے کہا سرکار دمبا نہ آیا ہوگا، دمبے کی روح آ گئی ہوگی، کہ نہیں جسم سمیت آیا تھا۔ اب ایسی ذہنیت کا کیا کرے کہ جنت سے جانور کا جسم سمیت آنا تو سمجھ میں آ جائے، نبی کا معراج میں جسم سمیت جانا۔ نبی ہے مگر مضطرب ہے، مطمئن نہیں ہے، عصمت ہے مگر اضطراب کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ اس نفس مطمئن کا کمال ہے کہ جس نے بھی امام وقت کو پہچان لیا۔ یہاں پر رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شریف ذمہ داری ہے میری اور میری مجلس کا پیغام بھی ہے، جس نے امام وقت کو، ہمارے لیے بھی نا پیغمبر کی حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے اس کی موت جہالت کی نہیں، جاہلیت کی۔
اعلان پیغمبر سے پہلے والا جو بددعاؤں کا ماحول تھا وہ والی موت ہے اس کی۔ اب جس نظریے سے میں کہہ رہا ہوں، اب آج کے بعد سے ذرا غیبت امام کو اس اعتبار سے بھی سوچیے گا۔ ہماری قوم نے بڑا حسین سا لفظ ایجاد کیا ہے۔ ہم نے کسی نوجوان سے پوچھا مولا پردے میں ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے مولا پردے میں ہے یا ہم پردے میں ہیں؟ کبھی زاویے سے سوچئے گا، مولا پردے میں ہے یا ہم پردے میں؟ فرض کیجئے یہاں ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے تو ادھر سے ہم سوچیں گے کہ آپ پردے میں ہیں، ادھر سے آپ سوچئے گا کہ ہم پردے میں ہیں۔ فیصلہ کیسے ہو کہ کون پردے میں ہے؟ کہا جو اتنا بابصارت ہے کہ ادھر بیٹھ کے ادھر دیکھ رہا ہے تو جسے نظر آ رہا ہے وہ پردے میں نہیں ہے، جو نہیں دیکھ رہا ہے وہ پردے میں ہے۔ روایتیں کہتی ہے کہ جب مولا آئیں گے لوگ دیکھیں گے، کوئی کہے گا حج میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا زیارت میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا مجلس میں دیکھا تھا، دیکھا لیکن پہچان نہ پائے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ ہم نے کہا مولا مدد کے لیے آئیے، انہوں نے نہیں پوچھا تمہارا پتہ کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، وہ مدد کرنے آ گئے۔ ان کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پردے میں نہیں ہے، ہم پردے میں ہیں۔ کہیں غیبت کا پردہ، کہیں حسد کا پردہ، کہیں دوسروں کے بے حیائی کا پردہ، کہیں جھوٹ بولنے کا پردہ۔ تو جب ایک پردے کے بعد نظر نہیں آتا ہے تو گناہوں کے 70 پردے کے بعد امام کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ ایک سوال میرے پر جس کو معرفت ہو جائے اپنے زمانے کے امام کی، تو پھر اگر کوئی مضطرب بھی ہے اور در امام تک آ گیا تو مضطرب کو وہ مطمئن بنا دیتے۔ یہ کمال کربلا میں ہے کہ کتنا بھی مضطرب ہو اگر در حسین پہ آ گیا تو حسین نے پھر اسے اتنا مطمئن بنا دیا کہ پھر دولت، ثروت، جاہ و حشم، اقتدار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تاریخ کا ایک کردار، امام حج کو عمرے سے تبدیل کر کے مکے سے نکلے ہیں، راستے میں حر کے رسالے نے آ کے امام کے راستے کو روک لیا۔ تاریخیں لکھتی ہیں کہ 1000 سپاہیوں کا رسالہ، لیکن عالم یہ ہے کہ پیاس سے جابلب ہے۔ ہم آپ جیسا ہوتا کیا کرتا؟ کچھ نہ کرتے، صرف خاموشی سے بچ کے نکل جاتے، ہلاکت کے لیے ان کے کافی تھا۔ مگر امام نے وقت اسے مضطرب کو مطمئن بھی تو بنانا ہے، قافلہ روک دیا۔ اے عباس ولی اکبر، اے قاسم و محمد، اور امام کے پاس آتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہو ٹھہر جا، پہلے سیراب ہو لے پھر گفتگو ہو۔ اس کے بعد امام بنی ہاشم کو آواز دیتے ہیں، آؤ اور انہیں سیراب کرو۔ حسین کے مشکیزوں کی دہانے کھل گئے، امام ایک ایک کو سیراب کر رہا ہے۔ حر کی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ پیاس کی شدت سے میں جابلب ہو رہا، میں اپنی سواری سے گر چکا تھا، میری زبان میرے دہن کے باہر تھی، انقریب تھا کہ میری روح میرے جسم سے نکل جائے، کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے میرے سر کو اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھا، میرے دہن سے مشکیزے کے دہانے کو لگا دیا۔ جب میں سیراب ہو گیا اور میں نے میری آنکھوں میں روشنی آئی تو میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، فاطمہ کا لال اپنے ہاتھوں سے مجھے سیراب کر، حسین بن علی۔ تاریخ کہتی ہے جب سیراب کر چکے، نماز کا وقت قریب آئے، امام حر سے سوال کرتے ہیں، حر ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا اپنی جماعت کا الگ قیام کرے گا؟ یہ پہلا موقع تھا جہاں نفس مضطرب کے اندر حسین نے ہلچل دیکھی اور کہتا ہے اے سیدہ کے لال آپ کے ہوتے ہوں گے،
الگ نماز کیا معنی رکھتی ہے؟ امام کے ابتدا میں نماز پڑھی اور جب حسین چلنے کے لیے تیار ہوئے تو وہ دوسری رمق تھی جو حسین نے حر کے دل میں محسوس کی. جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو امام نے کیا کہا تھا؟ سکلت تو امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. عرب کے اعتبار سے بڑا سخت جملہ تھا، مگر حر حسین سے پلٹ کے کہتا ہے اے حسین، اگر کسی اور نے عرب میں یہ جملہ کہا ہوتا تو میں اسے وہ پلٹ کے جواب دیتا کہ تاریخ میں محفوظ ہو جاتا، مگر کیا کروں کہ آپ کی والدہ کا کردار ایسا ہے کہ میں تو مجمع میں وہ نام بھی لینا پسند نہیں کرتا. حسین نے دل کے اندر یہ رمق دیکھی. اب شب عاشور آئی، مضطرب نفس ہے جو خیمے کے اندر اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا ہے. بیٹا آگے سوال کرتا ہے، اے بابا کیا عالم دیکھ رہا ہوں آپ کا؟ اور کہتا ہے میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. بیٹا سوال کرتا ہے میں نے آپ کا یہ عالم کبھی نہیں دیکھا. بازو کو پکڑا، گوشے تنہائی میں لے کے گیا کہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے. کہاں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی التش کی آواز. جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کسی غم میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی التش کی آواز آ رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ ان آوازوں کا مجرم میں ہوں. اگر میں حسین کو گھیر کے اس دشت میں نہ لاتا تو آج حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے. بیٹا کہتا ہے بابا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں. بیٹا بھی چلا، بھائی بھی چلا. تاریخ کہتی ہے جب چلنے لگا ہو تو بیٹے سے کہتا ہے میرے لال میں نے انہی ہاتھوں سے حسین کی لجا میں فرض تھامی تھی. بابا پھر کہ میرے ہاتھوں کو رومان سے باندھ دو. بیٹے نے ہاتھوں کو رومان سے باندھ دیا. کہتا میں نے انہی نگاہوں سے حسین کی طرف گستاخانہ نگاہیں ڈالی، چہرے پہ نقاب ڈال دی. بیٹا باپ کا بازو پکڑے ہوئے چل رہا ہے. ایک مرتبہ بیٹا لرزتی ہوئی آواز میں کہتا ہے اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میرے لال کیا ہوا؟ کہا بابا اصحاب حسینی ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہے. بیٹا پھر دوبارہ کہتا ہے اللہ اکبر. وہ سوال کرتا ہے میرے لال اب کیا ہوا؟ کہا بابا باسطہ اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے تو وہ بڑی تیزی میں آگے بڑھا. ایک مرتبہ بیٹا کانپتی ہوئی آواز میں کہتا ہے اللہ اکبر. وہ سوال کرتا ہے میرے لال اب کیا ہوا؟ کہا بابا قدم ہو گیا، خود سلطان کربلا ہمارے استقبال کے لیے آ. جزاکم اللہ خیر الجزا. خود پہنچا، حسین کے قدموں پہ گر گیا. اے آقا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں. حسین نے لفظوں سے بھی خود کو شرمندہ نہیں ہونے دیا. پوچھتا ہے کہ میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں. امام دوسرا جواب دیتے ہیں حور ایسے وقت میں آیا ہے جب میں تجھے ایک گلاس پانی بھی نہیں دے سکتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. حسین کی ساری مصیبتیں، ساری اذیتیں نفس مطمئن کی کربلا میں ختم ہو گئی. مگر جن دو شخصیتوں کو حسین نے اصلاح شام کے لیے منتخب کیا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ مسئلہ عاشور کے وقت سے ان شخصیتوں کے مسائل کا آغاز ہوتا ہے. بس ایک گوشہ اور آپ کی زحمت تمام تاریخ کہتی ہے کہ جب کوئی نہ بچا تو حسین میرے خیمہ پہ آ کے آواز دیتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکم من السلام. زینب تم پر حسین کا آخری سلام، رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام، اے پاکی کنیز رضا تم پر حسین کا آخری سلام. تاریخ کہتی ہے تیرے خیمہ پہ جناب زینب آئی. اے بھیا یہ بیوی آپ کو آخری بار رخصت کرنا چاہتی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ عصر عاشور سے پہلے تک زینب کو کش پر کش آ رہے تھے. زینب تیرے خیمہ پر آئی، حسین آئے، بیویوں نے حلقہ بنایا. حسین حلقے کے درمیان سے گزرنا چاہتے تھے. رواق کا چہرہ دیکھا، 6 مہینے کا بچہ یاد آ گیا. لیلا کا چہرہ دیکھا،
ताश खेले